السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی، چونکہ ہمارا ایک نظام ہے یہ کہ مطلب جو اس قسم کا اہم کوئی سوال ہو، اصلاحی معاملہ ہو، مسئلہ ہو جو اصلاح طلب ہو اور اکثروں کی ضرورت ہو، تو اس کو عمومی طور پر ہم ذرا تھوڑے تفصیل سے سب کے لیے ذکر کر دیتے ہیں۔ اس لیے اب جو آپ کا یہ ایک سوال ہے کہ حضرت یہاں اپنے ہم جہاں جس مقام میں ہے یہاں کوئی تعلیم و تربیت کا ایسا خاص انتظام نہیں ہے، اور اپنے طرز کے مدرسے اور یہ سب چیزیں نہیں ہیں جس سے ہم پڑھا سکیں، اور اپنا ماحول نہیں ہے، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ بچوں کو اپنے وطن بھیجیں تاکہ وہاں جو دینی مدارس کا ایک نظام ہے، ماشاءاللہ علماء محنت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، اور ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے، اس کے مطابق بچہ پڑھ سکے۔ تو بات سنو غور سے اور عمل کرو اس پر، ہاں صرف یہ نہیں کہ مزے لو سن سن کے اور بس پھر چھوڑ دو۔ میرے عزیز، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھو، اگر میں یہ آپ کی بات مانوں، ٹھیک ہے بہت ساری جگہوں میں نئی انتظام ہے، تو کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کل کی جو قسط تھی پہلی، اس میں یہ بتایا تھا کہ اولاد کا کہ دین کی حفاظت ہمارے لیے اور ان کا مسلمان ان کو باقی رکھنا یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں جو قربانی دینی پڑے۔ تو عید یا تو آپ پیسہ خرچ کرو، ٹیوشن وغیرہ کا انتظام کرو، اور آج تو ماشاءاللہ آن لائن ایسا نظام ہو گیا، اگرچہ وہ پورے طور پہ کارآمد نہیں ہے اور صحیح طرح اس میں کام نہیں چلتا، لیکن جس طرح بھی ہو، بہرحال اپنی نگاہوں میں اپنے گھر میں بچے ہوں گے اور آن لائن ان کو پڑھواؤ۔ لیکن اصل یہ ہے کہ ٹیوشن کا کوئی نظام کر لو۔ اگر آپ 1,000 کماتے ہیں 100، 10,000 کماتے ہیں 1,000، اور یعنی 2-3 محلے کے خاص درد مند اپنے ساتھیوں سے بات کرو، اور اس طرح چند ایک مل کر کے 4 5 6 اگر ہو جائے تو ایک معلم کا انتظام کر لو۔ بھائی کیا مشکل ہے؟ بتاؤ، آپ بتاؤ۔ ارے بھائی، گھر کی چیزوں کے لیے، سامان کے لیے، گاڑیوں کے لیے، بچوں کے کھلونوں کے لیے، اور پتہ نہیں کہیں کہیں کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اور بتاؤ آگے، انگریزی پڑھانے کے لیے اور میتھس پڑھانے کے لیے اور سائنس پڑھانے کے لیے ٹیوشن لگاتے ہو اور کتنا پیسہ خرچ کرتے ہو؟ تو دین سکھانے اور ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر اگر آپ کچھ پیسہ خرچ کرو، ٹیوشن رکھ لو۔ یعنی یہ بات میں جب کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی کوئی انتظام نہیں ہے ہمارے یہاں، جیسے مدارس وغیرہ اس طرح ہوتے ہیں ہمارے وطن میں، وہ نہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں بچوں کو بھیج دیں۔ آپ تو بچوں کو بھیج دو گے، ان کی صبح شام کی دیکھ بھال اور ان کو جو والدین کی محبت ملتی ہے، والدہ، ماں تو ماں ہے میرے عزیز، اسی سے آپ نے شروع ہی سے ان کو جدا کر دیا۔ جیسے آج ایک نظام چلایا ہے یہ مغربی کلچر والوں نے، ظالموں نے، جو ہماری شریعت کی جو تعلیمات تھی ان کی روح اندر سے نکال رہے ہیں۔ شروع سے چھوٹا سا بچہ کہ ماں بھی کام پہ جا رہی ہے، جاب کرتی ہے، امی بھی جاب کرتی ہے، ابا بھی جاب کرتے ہیں، اور چھوٹے سے بچے کو وہ دے دیا عیسائیوں کے ہاتھ میں اور غیروں کے ہاتھ میں، اور وہ پالنے والی عورتیں ہیں ان کو جو، تو شروع ہی سے تو آپ نے اسی اپنی محبت سے اس کو محروم رکھا۔ بہرحال میری بات کو دھیان سے سنو، تو آپ یا تو یہ انتظام کرو، چند ایک مل جاؤ، $100 $200 رین، ریال، پاؤنڈ، جو بھی جس طرح کا وہاں ایک سسٹم ہو، جی انتظام کر کے، اور ایک معلم رکھو، اور خاص اپنی نگرانی میں، اپنی دیکھ بھال میں، اپنے سامنے صبح شام بچے نے کیا کیا، کیا پڑھا، کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، مزاج کیسا بن رہا ہے، ملاقاتیں کس سے ہو رہی ہے، کس کی صحبت، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اگر موبائل ہاتھ میں ہے تو کیا دیکھ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، رات کو دیر تک تو موبائل پہ نہیں بیٹھا، دوستوں سے باتیں تو نہیں کر رہا فون پر۔ میرے عزیز تم سوچو، بتاؤ، اگر تم بچوں کو بھیج دو گے اور خود یہاں ہو، کیسے، کون ان سب چیزوں کی دیکھ بھال کرے گا؟ ہاں رسمی طور پر ذمہ داریاں عائد پوری کر لیں گے۔ آج استاد کو تنخواہ دینی تھی، دے دی، اس کو گاڑی میں بٹھا کے وہاں چھوڑ کے آنا تھا، چھوڑ کے آ گیا، اسکول سے لانا تھا، لے آیا، ٹیوشن لگانی، وہ لگانا، یہ کرنا، اور وہ ٹرانسپورٹ والا کا انتظام، ہاں سب انتظام کر لیے۔ یہ رسمی چیزیں ہیں۔ اولاد کی تربیت کے لیے صرف یہ رسمی باتیں کافی نہیں۔ اسی لیے میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں، کتنی یہ 15-20 میرے ہاں تو 7 بچے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ تو سفر میں کرتا رہا، لیکن بڑی توجہ، دھیان، نظم و ترتیب، کون جائے گا کہ کون لائے گا، کس طرح سے کیا ہوگا، اور بیچ بیچ میں آنا پھر جانا، پھر آنا پھر جانا وغیرہ۔ اس لیے یا تو یہ کرو بھائی، اور اگر لے کے جانا ہی ہے میرے پیارے، کام چھوڑ دو، بزنس چھوڑ دو۔ سوال حضرت، کام چھوڑ کے تو مشکل ہو جائے گی، بزنس چھوڑ کے تو ہمارا گزر بسر نہیں ہوگا۔
تو میرے پیارے دو درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ اس قدر تنگی والا معاملہ ہے اور آگے معاش کا بالکل کوئی نظم نہیں ہے تو میں بالکل مشورہ نہیں دوں گا کہ چھوڑ دو، بالکل نہیں مشورہ دوں گا. اس لیے کہ معاش اسے آپ معمولی چیز نہ سمجھنا. میں نے کبھی بیانات میں بتایا کہ مال حلال، قرآن میں مال حلال کی حیثیت کو کعبے کے مانند قرار دیا. یعنی جو لفظ مسلمانوں کے لیے کعبے کے لیے فرمایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما. اموال بھی قیام ذریعہ بقا جیسے کعبہ، دونوں کے لیے ایک طرح کا لفظ ہے. تو مال حلال کی بہت حیثیت ہے. میں بالکل نہیں کہوں گا اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ بالکل گزر بسر مشکل ہو جائے گا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے اور بڑی تنگی کے حالات آ جائیں گے، تو میں کبھی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ خواہ اپنے کو آزمائش میں ڈالو. پھر میں یہی کہوں گا کہ دین کے سکھانے کے لیے اپنے گھر پر رکھ کر تھوڑا بہت کچھ خرچ نکال کر اس کا انتظام کرو. لیکن اگر کام، اب آگے سنو دھیان سے سنو، بہت توجہ چاہوں گا. دیکھو جو میں عرض کر رہا ہوں مضمون، اگر کچھ کمی کے ساتھ ذرا انداز زندگی اور طرز زندگی اور معیار زندگی اور اسٹینڈرڈ آف لائف کو ذرا نیچے لا کر اور گھر کی جو غیر ضروری خرچے ہیں ان کو تھوڑا سا کم کر کے ہمارا گزارا انڈیا کے دلی، بمبے، کراچی، کلکتہ سب جگہ میں چل سکتا ہے، اور اپنے وطن میں جہاں ہم دین سکھا رہے ہیں وہاں چل سکتا ہے، اور کچھ تھوڑا بہت گزر بسر کے لیے کچھ انتظام وہاں ہو سکتا ہے. تو میرے عزیز یاد رکھنا، بس میں نصیحت کر رہا ہوں، مانو نہ مانو، آپ فوراً اس کام کو چھوڑ دو اور چھوڑ کر بچوں کی جب تک تعلیم پوری نہ ہو 5 سال 10 سال رہو، انہیں اچھی طرح پڑھاؤ سکھاؤ اور اس لائق بنا دو انہیں کہ وہ پہچان لے کے خیر یہ ہے، شر یہ ہے، اچھائی یہ ہے، برائی یہ ہے، نفع یہ ہے، نقصان یہ ہے، یہ راستہ اچھائیوں والا، یہ برائیوں والا، یہ نفع والا، یہ نقصان والا، کچھ سوجھ بوجھ ان کے اندر آ جائے. اور آپ کو بتاؤں، مان لینا میری بات، بہت تجربے کے ساتھ اور پوری بصیرت کے ساتھ بتا رہا ہوں، پوری بصیرت کے ساتھ، پورا قرآن شروع سے آخر تک پڑھ کر بتا رہا ہوں. کیا یہ جو رزق کی کمی ہوگی، یہ جو انکم کی کمی ہوگی اور یہ جو مال کی کمی ہوگی، تو میرے پیارے میں بہت مرتبہ کہا کرتا ہوں، ایک ہے مال اور ایک ہے مال کی برکات، ایک ہے روزی، ایک ہے روزی کی برکتیں. یہ دونوں چیزیں جدا ہیں. کیسے جدا ہیں؟ آؤ میرے یہاں آ جاؤ، ساؤتھ افریقہ میں دکھاتا ہوں. 40,000 مہینے کی انکم اور مہینہ ختم ہونے سے پہلے ختم. 25 تاریخ اور 24 تاریخ میں ہاتھ خالی ہے اور پوچھ رہا ہے کہ یار تنخواہ ختم ہو گئی، اور 10,000 اللہ کے نیک بندوں کی 10,000، اور اس میں سے بھی کچھ بچا کے رکھ لیتے ہیں اور مہینے میں عیش اور خوب مزے کے ساتھ جو ہے اطمینان کی زندگی، سکون کی. سوال حضرت سمجھا سکتے ہیں کیسے؟ میرے عزیز ہوتا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے، جو دین کی خاطر اللہ کی راہ میں کود پڑتا ہے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو کافی ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس زندے پر بھروسہ کرو جو مرے گا نہیں. اور اسی طرح دوسری جگہ ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اس کے آگے چل کر ہے توکل کا وہاں بھی ذکر ہے. بہرحال تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو کیا نظام ہوتا ہے؟ مثلاً اس کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں سے بچا لیا، حادثات سے بچا لیا، ایکسیڈنٹوں سے بچا لیا، آپس کی ناچاقی اور نا اتفاقی کے بعد مقدمات کورٹ کچہری کے چکروں سے بچا لیا. سمجھ رہے ہو؟ تو جب بچا لیا تو پیسے بچے کہ نہیں بچے؟ بیماری کوئی چھوٹی موٹی آئی، اللہ نے دل میں ڈالا فلاں ڈاکٹر حکیم پہ جاؤ، گئے اور جلدی شفا ہو گئی، کیونکہ اللہ نے ایسی جگہ دل میں ڈالا جانے کے لیے جہاں شفا مقدر تھی. وہی دوائی جا کے لائے اور جیسے ہی کھائی وہ خوراک ایک دور شفا ہو گئی. میری بات سمجھو، یہ لفاظی نہیں ہے. اللہ والے اسی طرح مزوں کے ساتھ زندگی گزار گئے، بلکہ دنیا کے مزے اور دنیا کا حقیقی لطف تو میں بقسم کہتا ہوں اللہ والوں کے علاوہ کسی کو ملتا ہی نہیں. اگر آپ اس کا الٹا کرو گے کہ بھئی یہاں رہتے ہوئے پیسے بنانے کی مشین بنے ہوئے ہو، یا خوب ڈالر ریال اور رین اور پاؤنڈ کما رہے ہو
اور اچھی خاصی انکم وہاں گھر پر بھی بھیج رہے ہو ہزاروں میں، اور بیٹے خوب سیراب ہیں اور خوب کھانا پینا اور عیش کی زندگی، مگر ان کی دینی حالت، پڑھنے پڑھانے کے معاملات، اس کو کیسے سنبھالو گے؟ تو کیا اتنی بات کافی ہے؟ جاؤ دیکھ لو اپنی نگاہوں سے، جاؤ یو کے میں جاؤ گھومو، لندن وغیرہ کی گلی کوچوں میں گھومو، کتنے مسلمان جوان اسی طرح سے غیر لڑکیوں کے ساتھ جا کے، اور لڑکیاں غیر لڑکوں کے ساتھ جا کے تباہ و برباد ہو چکی۔ کیوں؟ سرپرستی نہیں، دیکھ بھال نہیں، توجہ نہیں، لک آفٹر نہیں، ان کی نگرانی نہیں، بس پیسہ پیسہ پیسہ۔ ابھی ہمیں کام کرنا ہے اور اوور ٹائم کام کرنا ہے، کیوں؟ اتنے پاؤنڈ اور ملے، اتنے اور ملے۔ اور جو بچہ رات بھر جو ہے جاگ جاگ کے فون پر کس کس سے باتیں کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ بہرحال میں جو سمجھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا مجھ کو بھیجو، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا، سمجھاؤں گا، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ مشورہ لے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں تو بھائی عمل بھی کرنا، اور عمل کی نیت سے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مصلح و مرشد و مربی ہو اس پر اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ ہم کو صحیح دین کی باتیں بتائے گا۔ میں نے بیچ میں آپ کو کہہ دیا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے رزق پر لات مار کے اور کاٹ چھانٹ کے چل دو اور وہاں جا کے تنگی اور پریشانیوں میں کہ امتحان آزمائش میں چلے جاؤ، لیکن یہ ضرور 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 کہوں گا کہ اگر کچھ کمی آتی ہے اور بظاہر گزارے کے بقدر ہے اور گزارا ہو سکتا ہے، اور تھوڑا بہت ذرا جو مزید اچھی اچھی چیزیں ہیں اور اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کو تھوڑا نیچے کر کے کام چلے گا تو چلاؤ، لیکن بچوں کو پڑھاؤ، دین پڑھاؤ، ان کے ایمان کی حفاظت کا انتظام کرو، ان کو قرآن اور حدیث کا علم سکھاؤ۔ میرے پیارے یہی ہے جو مرنے کے بعد آپ کے بھی کام آئے گا، ورنہ انتقال کے وقت ایک عالم بڑے شاندار انداز سے سمجھا رہے تھے، ایک تشبیہ دے کر ایک خاص انداز سے سمجھاتے تھے۔ دنیا سے جب آدمی جا رہا ہے تو وہ جا رہا ہے اور اس نے 3 بھائی چھوڑے۔ ہاں بھائی میں موت کا وقت قریب ہے اور مجھے مدد چاہیے، کیا مدد کرو گے؟ بھائی اتنی مدد کر دوں گا، میں آپ کو کچھ دوائی لا کے دینی ہے لا کے دے دوں گا، کچھ خدمت کرنی ہے، کچھ کھانا پینا کچھ ہے تو میں کر دوں گا، اتنا میں کر سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ دوسرے سے پوچھا تو کیا کرو گے؟ خدمت مجھے کچھ چاہیے کہ میں تو صرف اتنا کر سکتا ہوں جی کہ یہ کفن دفن اور قبر تک لے جانا اور قبر میں لٹا دینا اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ سارے میں کر سکتا ہوں۔ یہ دوسرا بھائی ہے۔ تیسرا بھائی کہ میں تو جناب آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا، میرے کیا پوچھتے ہو؟ اللہ اکبر، اچھا ہاں آپ کے ساتھ ساتھ میری روح نکلنے والی، تمہاری روح نکلنے والی، چلو قبر میں ساتھ ہوں گا، چلو قبر کے بعد جہاں جہاں جاؤ گے، میدان محشر میں، پل صراط میں، ہر جگہ میں ساتھ چلوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو ایک ہے مال اور ایک ہے اہل و عیال، اولاد، بچے وغیرہ، اور یہ جو ساتھ جا رہا ہے یہ ہے اعمال۔ اور پیارے سن لے، میں نے اپنی نگاہوں سے جو میرے یہاں چہرے میں لگی ہے ایسے جنازے دیکھے ہیں کہ جہاں بیٹا کھڑا ہوا ہے ایک طرف لیکن جنازے میں شریک نہیں، کوئی کہتا ہے کہ کپڑے پاک نہیں ہیں، کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے ہوتی ہے، طہارت کیسے ہوتی ہے، غسل کیسے ہوتا ہے، آدمی اسلام میں پاک کب شمار ہوتا ہے، کچھ اس کو پتہ نہیں۔ کیوں؟ یہ جو باپ جس کا جنازہ رکھا ہے اس نے ان کے لیے دنیا کی ساری فکریں کی ہے اور مال دولت، خزانے، بینک بیلنس، ڈگریاں، سب کچھ کرا کے دیا ہے، مگر کیا؟ مگر وہ جو ایک حضرت مولانا افتخار حسن صاحب کاندھلوی تھے، انہوں نے فرمایا تھا لوگوں کو فکر ہے میرے مرنے کے بعد کہ ہمارے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، لیکن ظالم مجھے بھی فکر کر لیا کرو کہ اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا۔ یہ تو فکر ہوتی نہیں آج کل۔ جب ان کو گاڑیوں میں دیکھیں گے اور سیل فونوں پہ دیکھیں گے اور شاندار تعلقات اور سب ادھر ادھر اور عیش اور مزے اور پارکوں میں گھوم رہے ہیں اور بہترین گاڑیاں ہیں اور ہر کچھ اعلیٰ درجے کے ہیں، فلیٹ لے لیے ہیں اور دکانیں لے لی ہیں، خوشی منا رہے۔ ظالم، نہ دنیا کا ہے یہ تیرے لیے اور نہ آخرت کا ہے، سب یہاں ہے، اور تو قبر میں جیسے ہی گیا لڑائی شروع ہوگی ان کے درمیان کہ جلدی سے میراث کے مال کو ہم تقسیم کریں اور مزے لوٹیں۔ سمجھ سے کام لو، یہ جو اللہ نے اولاد دی سے نعمت سمجھو، نعمت۔ اور قیامت کے دن اگر ان اولاد کو دین نہ سکھایا اور وہاں ناکامیاں وہ ہوئی جی تو جہنم میں جانا ہوگا ان کو، لیکن جب وہ کہیں گے یا اللہ انہوں نے ہمیں کچھ سکھایا نہیں تھا، پتہ چلا اولاد کی جگہ والدین کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ چلو پھر اور مزید کچھ باتیں ہوں گی، سوالات ہوں گے تو مجھ کو بس بھیج دینا،
اور پوچھ لینا، ہاں، تاکہ جو کچھ دماغ میں ہو اس کا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں جواب دے سکوں اور آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ مجھے بھی اور میری ہم سب کو، ہم سب کی اولادوں کو، قیامت تک کی نسلوں کو اللہ عز و جل دین پر رکھے، ایمان پر رکھے، ہمارے ایمان اور دین کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات پر ایک ایک سانس اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اسی پر ہم جئیں میرے عزیز، اور اسی پر ہم مریں۔ دعا بھی خوب کیا کرو میرے بھائی، ہاں، اولاد کے لیے مانگا بھی کرو۔ وصلی اللہ نبی الکریم، بس اسی پر ختم ہے۔ وصلی اللہ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اور والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔